سب سے پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے لوگ نماز ٹرخاتے نہیں ہیں بلکہ خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں. آج سے عزم کرو نماز کو ٹرخانا نہیں ہے، نماز دھیان لگا کے پڑھنی ہے. خوب سمجھ لو، نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا تو ضروری ہے، دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے. کیونکہ وہمی لوگ پھر ٹینشن میں آتے ہیں، ابے دماغ ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، یار یہ کیا. ابے چھوڑو، تمہارے ذمہ جو اللہ نے کام لگایا تم وہ کرو، لگانے کی کوشش کرو، لگ جائے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو اللہ کیا کرے گا؟ قبول کر لے گا. زیادہ ٹینشن نہیں لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنا کام ہے، غلاموں کی طرح جو کام لگائے نا وہ کرو کام. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا نماز میں، مزہ ہی نہیں آ رہا. میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ، تمہارا باس تمہیں کوئی کام کہتا ہے کہ یہ چیک جا کے نا بینک سے کیش کرا کے لے آ، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا. بھائی ویڈیو نہیں بنائے، لکھا ہوا ہے نا. آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا. میں گیا، وہ فیلنگ ہی نہیں ہو رہی کہ باس کی خدمت کر رہا ہوں، ثواب مل رہا ہے یا پیسے ملیں گے تنخواہ، وہ فیلنگز ہی پیدا نہیں ہو رہی. اب آپ گئے اور چیک کے بغیر واپس آ گئے. سر وہ اصل میں ایکچولی جو موٹیویشن چاہیے نا جو کام کرنے کے لیے، وہ موٹیویشن نہیں مل رہی. وہ ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے آپ کو، بولے گا تیرے کو جو کام دیا تھا وہ تو نے کیا کہ نہیں کیا، فیلنگ ویلنگ گئی تیل لینے. تو اسی طرح اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگایا ہے نا وہ کام لگائے، نماز پڑھو اور دل لگانے کی کوشش کرو. بس لگے نہ لگے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یار نماز میں کیا فائدہ، دل ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر بٹتا ہے، تو یار ایسی نماز کا کیا فائدہ. ابے تیرے ذمے خدا نے نماز لگائی ہے، تجھے پڑھنا پڑے گی، اور نماز پڑھ، سلام پھیر، پتلی گلی سے نکل. تو فرض پورا کرنا ہے ہم نے ہر صورت میں. ان چکروں میں نہ پڑا کرو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا جو خشوع پیدا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم عن اللغو معرضون. دوسری صفت ایمان والوں کی لغویات سے بچتے ہیں، فضول کاموں سے بولو بچتے ہیں. فضول کام اسے کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ. پب جی کھیل رہے ہیں آپ، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. فٹ بال کھیل رہے ہیں، فائدہ ہے، آپ کی صحت کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی. اسٹیمنا فٹ بال سے ایسا بنتا ہے کہ آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ایسے ہو جاتا ہے. بشرطے کہ کپڑے پورے پہنے ہوئے ہوں، 2-3 اسٹیکر نہ چپکائے ہوئے ہوں باڈی پہ، ٹھیک ہے نا، پراپر ڈریس میں. فٹ بال ایک ایسی چیز ہے آخرت کا ہو، اگر نیت اچھی ہوگی تو آخرت کا بھی فائدہ ہوگا کہ میں صحت بنا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، لوگوں کے کام آ سکوں، تو آخرت کو بھی فائدہ. نیت نہیں ہے تو کم از کم دنیا کو تو فائدہ ہوگا نا، آپ کی دنیا سنورے گی. اب یہ جو رمضان میں راتوں کو لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، میرا ایک بیان بڑا چل رہا ہے، اس سے لڑکوں کو بڑی موٹیویشن ملی ہے کہ اور کھیلو رات میں. وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا کہ اس پہ کلپ بنانا لازمی کہ پوری بات بتانا. وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا ہے کہ کھیلو، بلکہ میں نے ایک تھوڑی سی تعریف کی ہے. چلو یار پب جی سے کیا ہے، اچھا ہے، چلو دن سو کے گزار لیتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. لیکن اصل جو کام ہے نا میرے بھائی رمضان میں، وہ کام ہے کوشش کریں رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے تہجد پڑھ لیں اور اللہ سے دعائیں مانگ لیں. کرکٹ پورے سال کھیلا جا سکتا ہے. یہ جو چانس اللہ نے جو پیکج رمضان میں چل رہا ہے نا، تہجد، تراویح اور دعاؤں کا، یہ والا پیکج بعد میں نہیں ملے گا. تہجد تو پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی، وہ فضیلت نہیں ہوگی جو رمضان میں ہوتی ہے. دعائیں بعد میں بھی قبول ہوتی ہیں، وہ اس طرح نہیں جیسی رمضان میں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے جو نوجوان لڑکے ساری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں، بھائی کھیل لیں لیکن تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے بھی بولو نکال لیں. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی کھیل اس طرح سے کھیلنا کہ اہل محلہ کو تکلیف ہو. تکلیف دینا تو کسی صورت میں جائز نہیں. بعض اہل محلہ کی طرف سے شکایتیں آئی ہیں، کراچی میں دور دور سے لوگوں کے میسج آئے کہ آپ نے کرکٹ کھیلنے کے اور فضائل رمضان میں بیان کر دیے، ہمارا ناک میں دم کر کے رکھا ہوئے لڑکوں نے، ہمیں سونے نہیں دیتے، ہم جب سوتے ہیں تو وہ چیخو پکار کی آواز، ہماری نیند غائب. تو میں نے کہا یہ تو پولیس کنٹرول کرے گی، بھائی تھانے میں رپورٹ کرو، اس کا میرے بیان سے کوئی تعلق. میں نے تو ایک جرنلی ایک نارملی بات بیان کی ہے، یہ تو مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے نا. دیکھو امریکہ میں، لندن میں، پورے یورپ میں آپ نے تیز آواز سے گانے لگا دیے نا تو پڑوسی نہیں آپ کو آپ کہے گا کہ بند کرو، پڑوسی پولیس کو فون کرے گا، پولیس آئے گی بولے گی بھائی اس کو کیا کر لے، آہستہ کر آواز، اپنے گھر کے اندر سن، محلوں کو کیوں سنا رہا ہے. تو ہمارے یہاں مینجمنٹ ہی نہیں ہے. جب مینجمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر جو کرے تو پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بند کراؤں. تو وہ اس لیے اصل کام یہی ہے
کہ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں سے جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، اس سے ایوائڈ کرتے ہیں، اس سے اجتناب کرتے ہیں. تو آج سے دیکھیں سارا دن آپ کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو فالتو کے کام ہیں، جن کا کوئی فائدہ بولو نہیں. ان کاموں کو اپنی فہرست سے نکالیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات دیتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے. یہ بار بار میں مضمون بیان کرتا ہوں. اہل جنت کی علامت کیا ہے؟ کہ بیوی کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، نہ ہینڈ پریکٹس کا راستہ ہے. اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن انہوں نے جو ہینڈ پریکٹس والا مسئلہ بیان کیا وہ بالکل غلط ہے. اسلام کہتے ہیں مسائل مفتیان کرام کا کام ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ مجبوری میں جائز ہے، کہیں بھی جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے. قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے. ڈاکٹر لوگ عام طور پر اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی چونکہ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہیں نا، تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اسٹریس ختم کرنے کے لیے. بھائی دنیا میں صرف اسٹریس ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹریس آپ شریعت کی حدود میں رہ کے تو ختم کر سکتے ہیں. شریعت کی حدود ٹوٹ رہی ہے تو پھر اسٹریس نعمت ہے اللہ کے لیے. دیکھو روزے میں بھی اسٹریس ہوتی ہے نا، دل تڑپتا ہے، منہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ خالی پیٹ رہنے سے. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ. اللہ کو بدبو سے کتنی نفرت ہے، لیکن روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کو میلا کچیلا رہنا پسند ہے یا صاف ستھرا؟ بتاؤ. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی نیٹ کلین ہونا چاہیے بندہ. اللہ میاں بھی یہ کہتے ہیں تبھی مسواک کا حکم دیا، نہانے کا حکم دیا، خوشبو کا حکم دیا، صاف کپڑے پہنے، پاک کپڑوں. لیکن جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ کو میلا کچیلا حاجی زیادہ پسند ہے. اب ڈاکٹر تو وہاں بھی کہے گا یار یہ میل کچیلا ایکچولی جرمز ایکچولی. بھائی اللہ کے لیے اب میلا کچیلا کیا ہے؟ پراگندہ بال، لمبا سفر، لمبا احرام. تبھی تو حج قران سب سے افضل ہے. ایک ہی احرام میں حج بھی کرو اور اسی احرام میں عمرہ بھی کرو تاکہ احرام لمبا ہو جائے. کیونکہ جتنا احرام لمبا ہوگا خوشبو نہیں لگا سکتے آپ، بال نہیں کاٹ سکتے، کنگھا نہیں کر سکتے. تو دیکھو لو جو لمبے حج کرتے ہیں نا، احرام یہیں سے باندھ کے جاتے ہیں، تھوڑے دنوں میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے مریخ سے آئے ہوئے ہیں، یہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے بندہ. تو اللہ کو یہی پسند ہے، حاجی ایسے ہی پسند ہے. نہانے کی اجازت ہے حج میں، صابن نہیں لگاؤ، خوشبو نہیں لگا سکتے. تو بس اللہ کا ایک نظام ہے. نارمل روٹین سے اللہ نے حاجی کو کیا کر دیا؟ ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے. اسلام میں بال رکھنے کا حکم ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. تو بالوں میں کیا ہے؟ جمال. یہی وجہ ہمارے نبی بال رکھتے تھے، بڑے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن حج میں کیا ہے؟ بولو بال کٹا دو. اچھا مجھے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے کیوں ہیں؟ اب تو عمرہ کیا آپ نے. ایک صاحب کہنے لگے اس پہ تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں، اتنے بڑے بال ہیں. تو بھائی میں نے کہا قصر بھی تو ہے نا، ہم نے ٹرینڈ کئی دفعہ کرا لی، اب کیا ہے؟ قصر بھی سنت ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. تو بہرحال بڑے بالوں میں زینت ہے، لیکن حج میں کیا ہوتا ہے؟ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ. تو بس وہ اللہ کا حکم ہے کہ یار میرے حکم کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے. تو اسی طرح آپ کو جتنی مرضی ٹینشن ہو، اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ہینڈ پریکٹس کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے. اس کا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نکاح کر لو جا کے. مجبور ہو کے کرو گے، کسی کا بھلا تو ہو جائے گا نا، کسی کی بچی کا، کسی عورت کو ٹھکانہ تو مل جائے گا نا. تو اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک بہت قابل احترام، اللہ بہت دین کا کام لے رہا ہے، مگر یہ مسئلہ بالکل صحیح نہیں بیان کیا. ایک تو 3 طلاق کا مسئلہ بھی انہوں نے غلط بیان کیا، وہ بعد میں اب ان کی رائے ویسی رہی بھی نہیں ہے، اس میں لچک پیدا ہو گئی ہے. تو لوگوں نے بہت دفعہ ایسا کیا، 3 طلاقیں دے کے جی ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلپ آیا تو بیویوں کو رکھ لیا. میں نے بار بار بتایا یہ حرام ہے. 3 طلاق قرآن نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا، صحابہ کا اجماع ہے. 3 ہوتی ہیں، بیوی حلال نہیں ہوگی. خدا کے غضب کو مت دعوت دو. ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے، لیکن ابو حنیفہ سے زیادہ علم نہیں ہے ان کے پاس، امام شافعی سے زیادہ علم نہیں ہے، امام مالک سے زیادہ علم نہیں ہے، احمد بن حنبل سے زیادہ علم نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بخاری کے حوالے دے رہے ہیں اور احمد بن حنبل بخاری کے استاذ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ امام بخاری کے استاذ ہیں احمد بن حنبل، امام شافعی احمد بن حنبل کے استاذ ہیں، امام محمد امام شافعی کے استاذ ہیں، امام ابو حنیفہ امام محمد کے استاذ ہیں، اور امام مالک بقیہ 3 اماموں کے استاذ ہیں. اور یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں. پوری امت نے ان پہ اعتماد کیا ہے، اور اس وقت اعتماد کیا ہے جب یہ 2 نمبریاں نہیں تھیں، اس طرح کے منجن نہیں بک رہے تھے مارکیٹ میں.
नेक लोग थे, परहेजगार लोग थे, वो खुद साहिब इल्म थे। उस वक्त जिन लोगों पर एतमाद किया गया ना, तो मसाइल में वो लोग ज्यादा काबिल एतमाद हैं। आज के स्कॉलर्स की हर बात नहीं ली जाएगी। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अच्छा मेरे भाई, हम चलते हैं आगे। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक बेचारे, उन्हें वो मसाइल बताना भी छोड़ दें, लेकिन पब्लिक ने उनको छोड़ा नहीं। जब भी कोई जाता है, हजरत आप मसाइल ना बताया करें, वो कहते हैं भाई मैं नहीं बताता यार। वो एक दफा शिकायत कर रहे थे कि जो आता है ना एक ही बात लेके आता है। तो इसलिए कहीं मेरा पैगाम जा रहा है ना लोगों तक, कोई डॉक्टर साहब से मिलने के लिए जाए ना, तो काइंडली ये वाली बात उनसे ना करे। जाए तमीज से मुलाकात करे, सलाम दुआ करे, और उनके इदारे के लिए कोई ताउन करना है तो ताउन करे, और पतली गली से आ जाए। जो जा रहा है कि हजरत आपने वो मसला बयान किया तो वो मसला बयान किया, कह रहे भाई मुझे छोड़ दो यार मेरे हाल पे, चलो आगे मेरे भाई। जो काम वो कर रहे हैं उसमें उनके साथ ताउन भरपूर तरीके से करना चाहिए। जिस गैर मुस्लिमों को दावत देना, कितने लोगों को मुसलमान कर लिया, और कितना कतर की गवर्नमेंट ने भी बुलाया ना। लोग पहले कहते थे कि इस्लाम तलवार से फैला है, अब लोग कहेंगे इस्लाम फुटबॉल से फैला है। पहले मशहूर था कि इस्लाम किससे फैला है? तलवार से। उलमा ने बताया नहीं जी, अखलाक से फैला है। अब ना अखलाक से फैला है ना तलवार से फैला है। इस्लाम किससे फैला है? फुटबॉल से। कतर में फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ ना, पता नहीं कितने लोग मुसलमान हो गए डॉक्टर जाकिर नाइक के हाथ पे। तो इस चीज में उनके साथ भरपूर ताउन करना चाहिए, और हर वक्त जाके तंज करना, ताने करना, ये चीज बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। चलो मेरे भाई, हम आगे चलते हैं। तो अल्लाह मियाँ ने यहाँ पर बताया कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करते सिवाय अपनी बीवियां और बांदियों से। बांदियों का सेटअप आजकल क्या हो गया है? खत्म। बैनुल अक़वामी मुआहिदा है, अब कोई किसी को बांदी नहीं बना सकता। कोई औरत आके बांदी बनना भी चाहे ना कि मैं आज से आपकी गुलाम हूं, लौंडी हूं, नहीं हो सकता। ये समझते हो? इस्लाम ने आजाद औरत को ये राइट ही नहीं दिया कि वो किसी की बांदी बन जाए। वो सिर्फ जंगों में कैद हुआ करती थी, और पूरी दुनिया में ये था कि ये मुआहिदा था। अब वो पूरी दुनिया में मुआहिदा हो गया है कि अब जंगों में जो कैद होगी वो बांदी नहीं बनेगी। तो इस्लाम ने मुआहिदे की पाबंदी का हुक्म दिया है। समझते हो? क्योंकि इस्लाम में कोई लाजमी हुक्म नहीं था बांदी बनाओ। तो इसलिए अब आपके पास एक ही ऑप्शन रह गया है। वो ऑप्शन क्या रह गया है? बीवी। तो 4 शादियों की इत्तेफाक से अल्लाह ने इजाजत दी हुई है। वो मुझे नहीं बुरा भला कहा करूं, अल्लाह ने दी हुई है, अदल की शर्त के साथ, हुकूक की बराबरी के साथ। तो वो आप अगर करना चाहें तो मेरी तरफ से मुझे कोई शिकायत आपसे बिल्कुल भी नहीं होगी। मुझे, मैं कौन होता हूं? अल्लाह को नहीं होगी। जब अल्लाह को नहीं होगी तो सोसाइटी गई तेल ले, सोसाइटी की ऐसी की तैसी। अच्छा मेरे भाई, ऐसी की तैसी का वो बना लेना। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। ये बहुत अहम आयत है यार, ये बहुत अहम आयत है। काश ये चीज मुसलमानों में आ जाए। अमानतों और मुआहिदों की पाबंदी, एग्रीमेंट की बोलो पाबंदी। अमानत का मतलब कोई भी ओहदा आपको दिया गया है, आप पे एतमाद करके आप उसको जिम्मेदारी से पूरा करें। आपने जब किसी से कोई एग्रीमेंट कर लिया, स्टेट एजेंट कितने 2 नंबर होते हैं सिवाय उनके जो मेरा बयान सुन रहे हैं। कल मेरे पास केस आया, जुम्मे को, चंद दिन पहले जुम्मे को केस आया। कितने एडवांस में दे दिया, सौदा बुक हो गया। अब कस्टमर को, वैसे तो स्टेट एजेंट उल्लू बना रहे होते हैं, कस्टमर भी बना रहे होते हैं। अब क्या है कि जी दूसरा ज्यादा अच्छा मिल गया तो इधर से जबान चेंज करके उससे मामला करना शुरू कर दिया। बहुत 2 नंबरियां हो रही हैं पैसों के मामले में। मुसलमान सीधा नहीं। स्टेट एजेंट क्या करता है, आपसे पैसे लिए, कोई अच्छा प्लॉट मिलेगा आपको दूंगा, अच्छा मिले ना तो नियत चेंज, अबे इसको क्यों दूं, खुद ना रख लूं मैं। हालांकि मुआहिदा किससे हुआ था? आपसे मुआहिदा हुआ था। 2 नंबरियां इधर से घसीटो उधर से घसीटो। आपने जब मालिक मकान से घर लिया किराए पर, आपने मुआहिदा ये किया था 1 से लेके 5 तारीख तक में किराया, आमतौर पे 5 तक दे दिया जाता है। आप नहीं दे रहे 5 तारीख को किराया। उसका फोन आ रहा है, भाई किराया क्यों नहीं दिया? आप चलो अब दे देता हूं मैं। मुआहिदा तो तोड़ दिया ना आपने, मुआहिदा 5 का हुआ था। अब वो कॉल करके क्यों बता रहा है आपको? नहीं आई बात। जो काम आपका था वो क्यों, बैतुल खला जब जाना होता है दूसरा बता रहा होता है, सर आप 24 घंटे हो गए अभी तक वॉशरूम नहीं गए, काइंडली अब आप चले जाएं। आपकी जरूरत है ना वॉशरूम। जब आपको तकाजा होता है आप किसी से मशवरा लेते हो या डॉक्टर कहेगा फौरन जाते हो?
تو یہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا نا کہ گھر میں استعمال کروں گا اور کرایہ میں اتنے دن دوں گا، اتنے دن تک دے دوں گا، تو اب جب اتنے دن گزر گئے تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ گناہگار ہو رہے ہو، آپ گناہگار ہو رہے ہو، آپ کو دینا پڑے گا اس کو، اس کے کال کیے بغیر۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہو، آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ بچوں کو پڑھاؤ گے اور تنخواہ لو گے، آپ پڑھا رہے نہیں ہو، تنخواہ پوری لے رہے ہو، یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ کسی سیاستدان نے ووٹ لیے اس بیس پہ کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، ووٹ لے کے جیت گیا، اب نہ یہ کر رہا ہے نہ وہ کر رہا ہے، پوری قوم اس میں مبتلا ہے، کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ تو معاہدوں کی پاسداری کرنی پڑے گی آپ کو، مذہب کا حکم ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کو اللہ نے 2 دفعہ ذکر کیا، پہلے کہا خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، اب کہا کیا کرتے ہیں؟ حفاظت۔ حفاظت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ٹائم پہ پڑھنا، کیونکہ ٹائم گزار دیا تو ضائع کر دیا آپ نے، ٹائم گزار دیا تو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ انہی آیتوں کی وجہ سے امام ابو حنیفہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت۔ حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ایک صاحب نے کہا کہ قرآن نے کہا حفاظت کرتے ہیں، قرآن نے کہا ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے، قرآن میں ہے نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور یہ سفر کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے۔ انہوں نے کہا جب قرآن میں آتا ہے ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے، تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں 2 نمازوں کا ایک ہی ٹائم ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ٹائم کیا ہے؟ ہر نماز کا ایک متعین ٹائم ہے، حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے۔ ظہر یہاں تک، عصر یہاں تک، عصر سے مغرب کا ٹائم، پھر مغرب سے عشاء، حدیث جبریل مشہور حدیث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور جو سفر میں آتا ہے نا حدیث میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، اکثر لوگ ہم پہ طنز کرتے ہیں کہ جب نبی نے فرمایا 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں تو آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے بغیر سفر کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، تو جو اس کا مطلب ہے وہ اس کا بھی وہی مطلب ہے، ان حدیثوں کا بھی۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ شوکانی جو ہے غیر مقلد عالم تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے 2 نمازیں اکٹھی ایسے پڑھی ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی ہے، ایک کو مؤخر کیا ظہر کو، اور جب ظہر کا وقت ختم ہوا تو فوراً عصر پڑھ لی، یعنی عصر اپنے وقت پہ پڑھی، ظہر اپنے وقت پہ پڑھی۔ تو جو مطلب اس حدیث کا ہے نا جس میں آتا ہے نبی نے بغیر کسی عذر بارش کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، ہم کہتے ہیں یہی سفر کا بھی یہی مطلب ہے۔ اس سے تمام قرآن اور تمام احادیث میں کیا ہو جاتا ہے؟ تطبیق ہو جاتی ہے آرام سے، سوائے حج کے، حج تو خلاف قیاس ہے۔ تو یہ جو آج کل اتنا زیادہ رواج ہو گیا ہے نبی کے، بھائی جاؤ، جب بھی لوگ جاتے ہیں سفر میں، بعض تو گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں اکٹھی، تو کوئی کسی فقہ کو فالو کر رہا ہے ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہنا کہ ہمیں قرآن و حدیث کا پتہ ہے اور احناف کو قرآن و حدیث کا نہیں پتا، یہ آپ کبھی بیٹھو تو ہم بتائیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں جتنا پتا ہے شاید آپ سے زیادہ ہی پتا ہو، آپ سے کم پتا نہیں ہے۔ تو یہ آخری بات، یہ چونکہ موضوع چل بھی ہے تو بس 1 منٹ میں اس بحث کو سمیٹتا ہوں۔ دیکھو قرآن مجید متواتر ہے، اس کا ایک ایک لفظ من جانب اللہ ہے، اس میں ایک حرف میں بھی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جگہ جگہ کہتا ہے، بار بار کہتا ہے۔ اور حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے، اس میں سفر اور حضر میں نبی نے کوئی فرق نہیں بیان کیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو متواتر ہے نا اس کے خلاف جب کوئی اتنی مضبوط دلیل ہوگی جو اسی جیسی ہوگی تو پھر تو مانی جائے گی، نہیں ہوگی تو اس میں تعویل کی جائے گی۔ تو قرآن کے مقابلے میں جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں، ان کے بارے میں خوب سمجھ لو، یا تو وہ واضح نہیں ہے کہ اکٹھی کا مطلب کیا ہے، قضا کر کے پڑھی ہے یا قضا کیے بغیر پڑھی ہے، وہ واضح نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح پڑھی ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب اور عصر کو مقدم، یہ صحیح حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے۔ میں انشاءاللہ اس پہ پورے حوالوں کے ساتھ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا، ابھی تو میں اس بیان کے لیے بیٹھا نہیں ہوں یہاں پہ۔ تو وہ احادیث جن میں آتا ہے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں وہ واضح نہیں ہے، اور جو واضح ہیں وہ صریح نہیں، وہ صحیح نہیں ہے، ان کی سند پہ کلام ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ نبی نے ظہر کو باقاعدہ قضا کر کے عصر کے وقت میں پڑھا ہے، اتنی واضح حدیث ہو اور بے غبار سند بھی ہو اس کی،
ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اگر حدیث بے واضح ہے تو سند بے غبار نہیں ہے, اور اگر سند صحیح ہے تو حدیث کا مفہوم واضح نہیں ہے. اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سفر میں 4 کی 2 کی ہیں, وہ 2 اسی لیے تو کی ہیں کہ ٹائم پہ ہو جائیں. آپ کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ جی مجھے ٹائم نہیں ملا, وہ ٹائم بچانے کے لیے ہی تو ہیں. جب آپ کو کوئی سہولت دی جاتی ہے اس لیے دی جاتی ہے نا کہ کام ہو جائے, اس لیے تھوڑی دی جاتی ہے کہ اس کو ڈیلے کر دیں آپ. تو اس میں میرا مقصد دوسرے لوگوں پہ طنز کرنا نہیں ہے, لیکن میرا مقصد یہ کہ آپ جس فقہ کو فالو کر رہے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں, اس میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے جو احناف کے ہاں مطلب ہے کہ جمع بین الصلاتین کا مطلب کیا ہے, وہ مطلب قرآن و حدیث سے بہت زیادہ مزین ہے, بہت مدلل ہے وہ مطلب. اور ویسے بھی جو سفر میں بھی آپ نے جمع سوری کی ہے, جس کو جمع سوری کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کے قریب قریب پڑھا ہے, یہ بھی بہت کم کیا ہے. جبکہ ہم اہل حدیث حضرات کو دیکھتے ہیں ہر سفر میں یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ یعنی خود حدیث پر بھی اس طرح عمل نہیں کر رہے ہوتے جو ان کی اپنی رائے ہے. آپ دیکھ لو تو لوگوں نے عام شروع کر دیا ہے, جب بھی جائیں گے ظہر. اب تو یہاں تک شروع ہو گیا ہے کہ سفر ابھی شروع ہونے والا تھا, ابھی شروع نہیں ہوا ہے, گھر میں ہی ظہر اکٹھی پڑی اور نکل گئے, اور حوالہ دیتے ہیں حضرت مولانا فلاں کرتے ہیں, حضرت مولانا فلاں کرتے ہیں. بھائی جتنا بھی بڑا مولانا ہو ابو حنیفہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان واعظین کی اور آج کی مولویوں کی. تو ہم ابو حنیفہ کی بات کو قرآن و حدیث پہ ہرگز ترجیح نہیں دے رہے, ہم ابو حنیفہ کی فہم کو آج کے اسکالرز کی فہم پہ ترجیح دے رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو آگے. تو اس یہاں بھی قرآن کہہ رہے اپنی نمازوں کی حفاظت. یہی وجہ دیکھو فجر اور ظہر کو نہیں جمع کیا گیا. کیوں؟ دونوں کا ٹائم آپس میں ملتا نہیں ہے, دونوں کا ٹائم نہیں مل رہا آپس میں.